بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ہوئے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر بھی نہ تھی، سردار کی زمین پر، مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک اور سنت اور ایک آرزو بھی چپکے چپکے پل رہی تھی۔ زاد راہ اس کے پاس کیا ہوتا جس کے پاس زاد زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کی بکریوں کے بچے وصول کرتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت بھی نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے آواز دی، سونے کا گھر دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر عشق کے امتحان ابھی اور بھی تھے۔ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی، وہ انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے اخراجات اور بڑھ گئے تھے۔ اسی دوران اس کے پاس کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اس کے نزدیک اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی، ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویر وہ سوہنے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید جیسا بزرگ بھی سانسیں گم کر بیٹھے۔ واہ مدینہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتا اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا، اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سوہنے کے در پر گم کر بیٹھا تھا۔ شاید عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج مگر محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ جیسے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا فرشتوں کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے آپ میں گم ہوا پھرتا ہے، آج اس سے زیادہ مدینہ میں مشہور اور کوئی نہیں۔ کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تو موجود تھا، اور جانے کون کون رستم زماں اور محدث دوراں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا۔ یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص آج کے دن مگر ایک ہی تھا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کر یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکریاں پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاج والوں سے زیادہ شاہ تاج کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم اور تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں، سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانیاں سنیں اور سنائیں۔ اس میں قیامت کے منظر کی بھی تصویر کشی ہے کہ اس دن بڑے بڑے نامور گم ہو جائیں گے اور گمنام چھپے ہوئے اللہ کے دوست نامور اور مشہور ہو جائیں گے، اور انہی کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ اللہ۔ غرض یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور اس محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔ باقی تو سب تفصیل اور وضاحتیں ہیں۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔